السلام علیکم ناظرین، تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کو آج کی اس ویڈیو میں ویلکم کرتے ہیں۔ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے اہم ترین اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی کچھ شاندار خبریں، کچھ نوٹیفکیشنز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے پہلی بار اگر آپ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں تاکہ اس اہم اپڈیٹس آپ سے مس نہ ہو جائیں۔ پہلی خبر کی بات کریں تو سپریم کورٹ کے ایک اہم فیصلے کی طرف چلتے ہیں۔ کانٹریکٹ سروس پینشن کے لیے شمار ہوگی، لیکن پچھلی تاریخ سے سینیورٹی نہیں ملے گی۔ سینیورٹی ریگولر سروس کی بنیاد پر ہی ملے گی۔ عدالت نے قرار دیا کہ کانٹریکٹ کی مدت کو پینشن کی کوالیفائڈ سروس میں لازمی شمار کیا جائے گا تاکہ ریٹائرمنٹ کے وقت ملازم کو نقصان نہ ہو۔ تاہم ملازم کانٹریکٹ کی مدت کے بقایا جات کلیم نہیں کر سکتا۔ آج کی اگلی خبر کی بات کریں تو صحت تعلیم سمیت 6 وفاقی ادارے ختم یا صوبوں کو دینے کی سفارش۔ سالانہ 6 کروڑ روپے کی بچت ہوگی۔ وفاقی حکومت 18ویں ترمیم پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائے، سینٹ کمیٹی کا اجلاس۔ ناظرین، سینٹ کی جو پالیسی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں جناب وفاقی حکومت نے 18ویں ترمیم پر مکمل عمل درآمد کی سفارشات جو کی گئی ہیں، اور کہا یہ گیا ہے کہ اس سے وفاقی حکومت کے اخراجات میں سالانہ 5 سے 6 کروڑ روپے تک کی بچت ممکن ہے۔ 18ویں ترمیم پر عمل درآمد نہ ہونے سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ کمیٹی نے کہا کہ صوبائی اور مشترکہ مفادات کونسل سے متعلق وزارتیں، ادارے اور کارپوریشنز ختم یا صوبوں کو منتقل کیے جائیں۔ ریلوے، تیل و گیس، پیٹرولیم، بجلی، وابٹا اور بڑے بندرگاہوں کے معاملات مشترکہ مفادات کونسل میں اٹھائے جائیں۔ سینٹ ذیلی کمیٹی کے مطابق وفاقی کابینہ کے بجائے وفاقی جو قانون ساز فہرست پارٹ 2 کے معاملات مشترکہ مفادات کونسل کے ذریعے طے کیے جائیں۔ وفاقی بیوروکریسی کا حجم کم کر کے قومی خزانے پر غیر ضروری بوجھ ختم کیا جائے۔ صحت، تعلیم، خوراک، ہاؤسنگ، ثقافت اور شماریات سمیت صوبائی جو امور کے وفاقی ادارے ختم یا صوبوں کے حوالے کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ کمیٹی کے مطابق وفاقی حکومت کو 18ویں ترمیم کی روح اور آئین میں صوبائی جو خود مختاری کے اصول پر مکمل عمل کرنا ہوگا۔ مشترکہ مفادات کونسل کو مزید فعال بنایا جائے اور اجلاس باقاعدگی سے منعقد اور صوبوں کے مفادات کا تحفظ اس کو یقینی بنایا جائے۔ آج کی اگلی خبر کے حوالے سے بات کریں تو حکومت پاکستان نے 2026 کے لیے نیا کنٹریبیوٹری پینشن نظام متعارف کروایا۔ ذیل میں اس نظام کے اہم نکات اور اثرات وہ دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اس میں ذکر کیا گیا ہے وہ ملازم اور حکومت کی شراکت ہے۔ ملازم کی ماہانہ تنخواہ سے 10% کٹوتی کی جائے گی، رقم کاٹی جائے گی، جبکہ حکومت 12% اضافی رقم وہ جمع کروائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ 16 بینکوں میں اکاؤنٹ کا اجرا۔ وفاقی حکومت کی ہدایت پر 16 منتخب بینکوں میں ملازمین کے پینشن اکاؤنٹ وہ بنائے جائیں گے۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہا گیا، جو تیسرا پوائنٹ ہے اس کا، کہ وفاقی ملازمین کے لیے اس میں رعایت کیا کی گئی ہے۔ رعایت وہ وفاقی اداروں میں 1 اپریل 2026 سے پہلے بھرتی ہونے والے ملازمین پر، یعنی کہ 1 اپریل 2026 سے پہلے جو بھرتی ہوئے ملازمین ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ان پہ یہ نظام وہ نافذ نہیں ہوگا۔ وہ سابقہ نظام کے تحت ہی کام کریں گے۔ صوبائی سے وفاقی ملازمت میں منتقلی، اگر کوئی صوبائی ملازم وفاقی ادارے میں نئی بھرتی ہوتا ہے یا نیا بھرتی ہوتا ہے تو اس پر نیا پینشن نظام لاگو ہو جائے گا، اور پرانے نظام کا اطلاق وہ ممکن نہیں ہوگا۔ یعنی کہ یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ اس پہ پرانا نظام لاگو ہو، بلکہ وہ نئے ہی نظام کے تحت کام کرے گا یا چلے گا۔ ساتھ ساتھ مسلح افواج کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اور مسلح افواج کے لیے جو رعایت دی گئی ہے، فوج کے حاضر سروس ملازمین پر اس نئی پینشن کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگلی خبر کی بات کریں تو جی پی فنڈ گریڈ 1 سے لے کے 22 تک وفاقی ملازمین کے لیے نئی شرح مقرر کر دی گئی ہے۔ گریڈ 1 سے ملازمین سے کم از کم 722، جبکہ گریڈ 22 ملازمین سے ماہانہ 17,605 روپے وصول کیے جائیں گے۔ وزارت خزانہ نے بنیادی تنخواہ اسکیل 2026 کے نفاذ کے بعد جنرل پروویڈنٹ فنڈ میں ماہانہ کٹوتی پر نظر ثانی کرتے ہوئے گریڈ 1 سے 22 تک وفاقی ملازمین کے لیے نئی شرح مقرر کر دی ہے، اور نئی شرح کے تحت گریڈ 1 کے ملازمین سے کم از کم 722 روپے، جبکہ گریڈ 22 کے ملازمین سے ماہانہ 17,605 روپے جی پی فنڈ کی مد میں وصول کیے جائیں گے۔ وزارت خزانہ کے مطابق اوسط بنیادی تنخواہ کی بنیاد پر جی پی فنڈ کی کٹوتی گریڈ 1 کے لیے 3%، گریڈ 2 سے 11 تک 5%، جبکہ گریڈ 12 سے 22 تک 8% کے حساب سے مقرر کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق جی پی فنڈ میں ماہانہ رکنیت کی نئی شرح ملازمین کی نظر ثانی شدہ بنیادی تنخواہوں کی بنیاد پر مقرر کی گئی ہے۔ گریڈ 1 کے لیے کم از کم بنیادی تنخواہ 16,280 اور زیادہ سے زیادہ 31,880 اور اوسط 24,080 روپے ہے، جبکہ ماہانہ جی پی فنڈ کٹوتی 722 روپے مقرر کی گئی ہے۔ گریڈ 2 کے لیے کم از کم بنیادی تنخواہ 16,600، زیادہ سے زیادہ 34,300 اور اوسط 25,450 روپے ہے، جس میں ماہانہ کٹوتی 1,273 روپے ہوگی۔ گریڈ 3 کے لیے کم از کم تنخواہ 17,130 اور زیادہ سے زیادہ 38,130 اور اوسط 27,630 روپے ہے، جبکہ ماہانہ کٹوتی 1,380 روپے مقرر کی گئی ہے۔
ग्रेड 4 में कम से कम बुनियादी तनख्वाह 17,650, ज़्यादा से ज़्यादा 41,650 और औसत जो है 29,650 रुपये है, जिसके लिए माहाना कटौती 1,483 रुपये मुकर्रर की गई है। ग्रेड 5 के लिए 1,598 रुपये, ग्रेड 6 के लिए 1,704 रुपये और ग्रेड 7 के लिए 1,805 रुपये और ग्रेड 8 के लिए 1,922 रुपये। तो इस तरह आप अपनी शरह भी अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। आज की अगली खबर के हवाले से बात करें तो नादरा ने QR कोड पर मबनी शनाख्ती कार्ड जो है वो मुतारिफ करवा दिया है। पाकिस्तानी कोड से अब बैरून मुल्क से हासिल की जाने वाली चिप पर निसार ख़त्म हो चुका है। तो नाज़रीन, खुद इंसारी और डिजिटल शनाख्त की ज़्यादा आसान और काबिल रसाई तस्दीक की जानिब एक अहम पेशरफ्त के तौर पर नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने महफूज QR कोड पर मबनी नया चिप के बगैर कौमी शनाख्ती कार्ड मुतारिफ करवा दिया है। ये जो पोलो कार्बोनेट कार्ड है नादरा की तकनीकी और सिक्योरिटीज बुनियाद के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी प्रिंटिंग कंपनी कराची से पाकिस्तान में तैयार किया गया है। दरामदी माइक्रोचिप की जगह महफूज QR कोड के इस्तेमाल से बैरून मुल्क से हासिल की जाने वाली चिप पर इंसार खत्म हो गया है, जबकि महफूज डिजिटल तस्दीक को भी ज़्यादा आसान और मौसर बनाया गया है। वफाकी हुकूमत ने 23 फरवरी 2026 को नए कार्ड के इजरा की मंजूरी दे दी। नए कार्ड में माइक्रोचिप की जगह महफूज QR कोड शामिल किया गया है, जिसे पाक आईडी मोबाइल जो आइडेंटिटी आईडी जो है मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए स्मार्टफोन पर पढ़ा और उसकी तस्दीक की जा सकेगी। QR कोड में कार्ड होल्डर्स की मुतलका शनाख्ती अलामत और तस्वीर मौजूद होंगी। इससे मुख्तलिफ इदारे अपने कंप्यूटराइज निज़ाम में नाम, पते और दीगर जो मतलूबा शनाख्ती मालूमात और ज़्यादा आसानी और यकसानियत के साथ दर्ज कर सकेंगे और डाटा के अंदाज के दौरान होने वाली गलतियों में भी कमी आएगी। नए कार्ड पर ख़ानदान नंबर के साथ माजूर अफराद, बुजुर्ग शहरियों, एजाज़ या करने वाले अफराद और रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरियों के लिए मखसूस निशानात भी दर्ज होंगे और कार्ड होल्डर्स का नाम और पता उर्दू और अंग्रेजी दोनों ज़ुबानों में दर्ज किया जाएगा। कार्ड के नजर आने वाले और पोशीदा जो सिक्योरिटी फीचर्स को भी मौजूदा तकाज़ों और मुल्क में दस्तयाब तैयारी की सलाहियत के मुताबिक जदीद बनाया गया है। चिप पर मबनी स्मार्ट कौमी शनाख्ती कार्ड तकरीबन 14 साल कबल मुतारिफ करवाया गया था। ताहम अमली तौर पर जो है ये चिप जो है मुतलका इंफ्रास्ट्रक्चर दस्तयाब न होने के बायस चिप से मुंसलिक सहूलियात जो है मतलूबा अंदाज में इस्तेमाल नहीं हो सकी। QR कोड पर मबनी नया कार्ड अब अमली रुकावट को दूर करता है। तो जनाब, ये एक बड़ी अच्छी सहूलत है जो कि तमाम लोगों के लिए अब अवेलेबल होगी पाकिस्तान के अंदर ही। अगली खबर ने वफाकी GP फंड पर मुनाफा की शरह 12.05% मुकर्रर कर दी है। वफाकी वज़ारत खजाना ने सरकारी मुलाजमीन के जनरल प्रोविडेंट फंड पर माली साल 2025-26 के लिए मुनाफा की शरह 12.05% मुकर्रर कर दी है। वज़ारत खजाना की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक माली साल 2025-26 के लिए स्टेट प्रोविडेंट फंड यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड पर मार्कअप की शरह 12.05% होगी। मरासले के मुताबिक माली साल 2024-25 में GP फंड पर मार्कअप की शरह 12.46% थी, जो कि रवां माली साल में कम करके 12.05% कर दी गई है। शरह में कुछ ही कमी हुई है, यानी यूं मुनाफा की शरह जो है वो 0.41% जो है पॉइंट्स की कमी उसमें देखने में आई है। वज़ारत खजाना के मुताबिक माली साल 2023-24 में जनरल प्रोविडेंट की जो शरह थी जो जनरल प्रोविडेंट फंड था उसकी मार्कअप की शरह 13.97% मुकर्रर की गई थी। तो अब जो है वो 12.04% मुकर्रर की गई है, जो कि पहले से अब कुछ कम है। और इसके हवाले से जो मरासला है, जो नोटिफिकेशन है, जो तफसीलात हैं, वो तमाम ऑफिस और तमाम जो सीनियर्स हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ पाकिस्तान अकाउंट्स हैं, CGA और तमाम लोगों को वज़ारत खजाना ने बाकायदा नोटिफिकेशन के साथ जो है वो जारी कर दिए हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की कुछ अहम 3 अपडेट्स, कुछ न्यूज़, कुछ नोटिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन जो हमने आपके साथ शेयर की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। दुआओं में याद रखें। जल्द दोबारा हाजिर होंगे ताज़ा 3 अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।